بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دوسروں کی مدد منفرد انداز میں کریں۔ اچھا، میں نے بہت سوچ سمجھنے کے بعد اس ٹاپک کو چوز کیا اور میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بات کرنا انتہائی اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ مجھے فیل ہوا کہ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بھکاری بھی آپ کو مل جاتے ہیں روڈز وغیرہ پہ۔ تو ہمارا ایک المی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی بائک روکیں گے یا کارز روکیں گے اپنی، وہاں پہ 10 بھکاری آئیں گے، ہم ان کو پیسے دے کے اور ہم سمجھیں گے جی ہم نے ان کی مدد کر دی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی بھکاری کو پیسے دینے کے بعد یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اس کو اس بات کی شے دے رہے ہوتے ہو کہ ٹھیک ہے جی، بھیک مانگنا ایک انتہائی اچھا کام ہے، تو لہٰذا کنٹینیو آن یور اون ورکس۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بے تحاشا لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ مستحقین کی مدد کرتے ہیں، سفید پوش لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں، اب یہ بھی ایک بہت زیادہ میں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ کسی مستحق کی مدد کرتے ہیں، کسی ایسے کی مدد کرتے ہیں جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے انسان کی مدد کر دیتے ہیں اور وہ اس مشکل سے نکل آتا ہے تو آپ کو بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا فیل ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، اس شخص نے میری بہت مدد کی ہے اور میرے مشکل وقت میں یہ شخص کام آیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو میں ایک انتہائی منفرد قسم کا ایک جو ہے نا وہ یہاں پر آپ کے سامنے چیز لے کر آیا ہوں کہ آپ ایک منفرد انداز میں نا دوسروں کی مدد کریں۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹیلنٹڈ پرسن ہے، بہت زیادہ اس شخص کے اندر کسی چیز کو لے کے ٹیلنٹ ہے اور وہ اس کام میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ شخص صرف اور صرف اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز کو لے کر فائنانشلی طور پر وہ شخص ویک ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا اور اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور نہیں کر پا رہا، یا وہ اس فیلڈ میں ترقی نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے اندر ٹیلنٹ بھی موجود ہے، اس کے اندر سکلز بھی موجود ہیں، اور اگر وہ شخص وہ کام کرنا چاہے تو بہت اچھا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسے انسان کی مدد کر دیں تاکہ اس کا ٹیلنٹ ایکسپلور ہو جائے آپ کی وجہ سے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ منفرد انداز میں دوسروں کی مدد کریں۔ غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے بہت ساری NGOs بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر غریبوں کی بھی مدد کی جا رہی ہے، مستحقین کی بھی مدد کی جا رہی ہے۔ آپ کی خواہش بھی یہی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے کہ یار اگر ہماری وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم میں سے کسی نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یار اگر ہماری وجہ سے کوئی انسان ترقی کرتا ہے تو اس کے آنے والے وقتوں میں اس کے کتنے زیادہ پازیٹیو ایفیکٹس ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں کسی کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے میں، ایک انسان ہے جو فائنانشلی بہت ویک ہے، دیکھیں جی یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کو کہہ رہے ہیں جی کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، مشکلات بیئر کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہ سب باتیں سچ ہیں۔ لیکن جس انسان کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے تو وہ تو پہلے اپنے گھر والوں کو روٹی پرووائڈ کرے گا نا، وہ تو اپنی کامیابی کے بارے میں بعد میں سوچے گا۔ وہ تو یہ سوچے گا یار اس وقت میرے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو، تو میں پہلے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ جب میرے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، اب اس میں اس کو 1 سال لگے، 2 سال لگے، 5 سال لگے، 10 سال لگے، یا پھر اس کی پوری زندگی صرف ہو جائے، تو وہ تو رسپانسبلٹیز کو پورا کر ہی مر جاتا ہے بیچارہ کہ یار ٹھیک ہے بس میں نے یہ رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے۔ تو خدا را اگر ہم کسی ایسے شخص کی مدد کر دیں گے نا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نسلیں جو ہے نا، پھر نسل در نسل آپ کسی کی ہیلپ کر کے جا رہے ہو دنیا کے اندر۔ لیٹس سپوز اگر آپ کسی ایک شخص کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرتے ہو اور آپ کی وجہ سے اس شخص کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ گیا، اس نے اپنی فیلڈ میں ترقی کر لی، تو ایک تو اس نے اپنا فیوچر سیو کر لیا، سیکنڈلی اس نے اپنے گھر والوں کا فیوچر سیو کر دیا، اور تھرڈلی اس نے اپنے آنے والی نسل کا فیوچر بھی سیو کر دیا نا، کیونکہ جب وہ خود فائنانشلی اسٹرانگ ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے بچے بھی فائنانشلی اسٹرانگ ہوں گے، آنے والے وقتوں میں اس کے بچوں کے پاس بھی وہی سب کچھ ہوگا جو ان کے باپ کے پاس ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پرسنلی آپ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کیا کریں اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کریں تاکہ ایک انڈیویجول پرسن کی ہیلپ نہ ہو بلکہ ایک کمیونٹی کی ہیلپ ہو، ایک سوسائٹی کی ہیلپ ہو۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بالکل جو ہے نا وہ اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کوئی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے۔ تو بس ہم تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اگر ایک شخص اپنے گھر کی دال روٹی چلا رہا ہے تو بس ٹھیک ہے یار یہ چلا رہا ہے تو بس ٹھیک ہے،
اٹس اوکے فار اٹ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص اپنی رسپانسبلٹیز پوری آپ دیکھ رہے ہیں جب کہ ایک شخص اتنا رسپانسبل ہے اور اس کے اندر فلاں کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہے, تو سر اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیں گے نا تو ایک پوری کمیونٹی کی ہیلپ ہو جائے گی. اور وہ میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ کس طرح سے ایک پوری کمیونٹی کی ہیلپ ہو جائے گی. اگر آپ کسی مستحق کی مدد کر دیتے ہیں نا, آپ کتنی مدد کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مہینے کا کوئی 10,000 روپیہ آپ نے ایک گھر رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہاں پہ مستحق لوگ رہتے ہیں, میں ہر مہینے 10,000 روپیہ ان کو دوں گا. بہت اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے کہ اس مستحق گھرانے کی ہیلپ ہو رہی ہے. لیکن آپ دوسری طرف یہ سوچیں کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کی مدد کر دیں گے کہ اگر وہ شخص اس چیز کے اندر سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پورا جو گھرانہ ہے وہ بھی سکسیسفل ہو جائے گا اور آنے والی نسل بھی سکسیسفل ہو جائے گی. تو اس طرح آپ ایک سوسائٹی کی مدد کر کے جا رہے ہیں. آپ کل کو دنیا میں رہیں یا نہ رہیں, لیکن آپ کی وجہ سے پوری سوسائٹی کی ہیلپ ہوگی. آنے والے وقتوں میں وہ شخص مزید سٹرونگ ہوتے جائیں گے, فائنانشلی ان کا بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہوتا جائے گا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جائیں گے, ترقی کرتے جائیں گے, آنے والی جو نسل ہوگی اس میں سے مزید کچھ ٹیلنٹڈ لوگ نکلیں گے, وہ مزید اپنے کام پہ کنسنٹریشن کریں گے. تو یہ ایک اس طرح کی ہیلپ ہو جائے گی جو انڈیویجول بیس ہیلپ نہیں ہوگی بلکہ ایک کولیکٹیولی ہیلپ ہے. تو خدارہ میں ایسے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو یہ کام کر سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کر کے ایسے لوگوں پہ ضرور کنسنٹریٹ کریں اور ایسے لوگوں کی ضرور ہیلپ کریں تاکہ ایک کمیونٹی, ہم اچھی کمیونٹی بنا سکیں, تاکہ لوگ بھکاری بننے کے بجائے اپنے اندر یہ ایبلٹیز کریٹ کر سکیں کہ وہ اپنے دم پر اپنے آپ کو جو فائنانشیل سرکل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکال سکیں. تو میں بس لاسٹ میں بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ غریب کو پیسہ دے کر یا بھکاری کو پیسہ دے کر, تو اس طرح کے بھکاری لوگوں کو جو روڈ پہ سڑک پہ مانگتے پھر رہے ہیں ان کو پیسہ دینے سے کئی گنا بیٹر ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں جو رسپانسبل ہو, جو اپنے کام کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہو, لیکن وہ کسی نہ کسی فائنانشیل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ پا رہا ہو. آپ کسی ایسے کی مدد کر دیں تاکہ ایک ہول کولیکٹیولی ایک سوسائٹی کی ہیلپ ہو جائے, نہ کہ کسی ایک انڈیویجول کی ہیلپ ہو. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.